بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے کہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ آیت 139 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اس آیت میں صبغۃ اللہ سے کیا مراد ہے؟ اور میرا دوسرا سوال ہے، خدا پر خدا سے یقین آتا ہے، وہ باتوں سے ذات اپنی سمجھاتا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے شعر کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ حسن رضا محترم کریم الدین صاحب سے درخواست ہے۔ دیکھیے، دنیا میں انسان اپنے لیے کسی نہ کسی کو ماڈل قرار دے لیتا ہے، کسی نہ کسی کی پیروی اس رنگ میں کرتا ہے کہ کامل طور پر جو ہے وہ اس کے جو بھی صفات ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آج کل کے زمانے میں چونکہ زیادہ تر نوجوانوں کا رجحان جو ہے وہ سنیما کی طرف ہے، ایکٹروں کو دیکھ کر ان کی طرح سے بال بنانے، ان کی طرح سے چہرے بنانے، ان کی طرح سے لباس بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انسان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے صفت رکھی ہوئی ہے کہ کسی کو دیکھ کر اس کا اثر اپنے اندر قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کسی اور کو ماڈل بنانے کی بجائے اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اللہ کی جو صفات ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو صفات اپنی بیان کی ہیں، اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم، اور قرآن مجید میں جو سورۃ فاتحہ کی 4 صفات ہیں، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین، تو یہ جو الرحمن الرحیم یہ صفات ہیں، انسان ان کے اندر وہ صفات استعمال کرنا چاہیے۔ رنگ اختیار کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھیے رحمان ہے، کس طرح سے بن مانگے بھی دیتا ہے۔ وہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اس نے یہ ساری کائنات بنائی، ہمارے لیے آکسیجن فراہم کی، پانی بنایا، اور اس کے نتیجے میں ہماری زندگی قائم ہوئی۔ تو بغیر مانگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سارا یہ سامان مہیا کیا۔ تو یہی صفت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ رحمان ہے، تو ہم بھی دوسری مخلوق کے لیے اپنے اندر ایک رحمانیت کی صفت پیدا کریں کہ ان کے ساتھ رحمت کا سلوک کریں۔ رحیم ہے، ان کے اعمال کا جو ہے پورا بدلہ دینے والا ہے۔ تو اس لحاظ سے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو دے دو۔ تو بہبودی انسان کے لیے، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ تمام انسانوں کو رزق دے رہا ہے، ہر ایک کو پال رہا ہے۔ رب العالمین ہے سب سے پہلی تو الحمدللہ رب العالمین۔ تو رب ہونے کے اعتبار سے وہ اس کو بھی رزق دے رہا ہے جو اس کو مانتا ہے، جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی رزق دے رہا ہے۔ دہریہ ہے جو گالیاں دیتا ہے اس کو بھی رزق دے رہا ہے۔ تو ہمارے اندر بھی یہ وسعت قلبی ہونی چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے۔ یہ امتیازات انسان نہیں، یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے، جس نے جس عقیدے کو چاہے اختیار کر لیا، لیکن ہمارے اندر رب العالمین اور رحمان اور رحیم کی جو صفت ہے وہ اس رنگ میں اختیار ہونی چاہیے کہ تمام انسان، جیسا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ظاہری طور پر دنیا میں میرا کوئی دشمن نہیں ہے، ہاں میں ان عقائد کا دشمن ہوں جو خدا تعالیٰ کے مخالف ہے، یا یہ کہ اس کے سچے مذہب کے مخالف جو اعتقادات ہیں اس کا میں دشمن ہوں۔ تو یہی وہ صبغۃ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، اس کی صفات دیکھو کس طرح بندوں سے اس کا سلوک ہوتا ہے، ایسا ہی انسان کے اندر بھی وہی سلوک ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خدا کو خدا سے ہی ڈھونڈنا، مسیح السلام کے جس شعر کا آپ نے حوالہ دیا ہے، یقینی بات ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جیسا کہ میں نے ابھی اپنے بیان میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی سے اس کا ثبوت ملے گا۔ کیوں؟ جب ہم انتہا طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہیں، لازمی بات ہے کہ ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تڑپ کو دیکھتے ہوئے اپنا جلوہ اس کے اوپر یقیناً ظاہر کرتا ہے۔ تو خدا کو خدا سے ہی تلاش کیا جا سکتا ہے، میرے اور آپ کے کہنے سے خدا نہیں ملتا، بلکہ اپنے تجربے سے خدا کو حاصل کرنا چاہیے، یہی اس سے اس کا مقصد ہے۔